اگر آپ کو ڈراؤنے خواب آتے ہوں، مثال کتا ہے، بچھو ہے، سانپ ہے، چھپکلی ہے، یا کوئی عجیب و غریب مناظر، کوئی خوفناک مناظر اگر آپ کو آتے ہوں خواب میں، تو پہلے اس کے اسباب پر غور کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے کوئی دن بھر میں جو باتیں ہمارے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں، کوئی عجیب و غریب خیالات، کوئی خوفناک خیالات اگر ہمارے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں تو بسا اوقات وہی ہمیں خواب میں نظر آتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کبھی ہم سفر پہ جانے کا کوئی پروگرام بنائیں یا کوئی بات چیت ایسی کریں تو وہی ہمیں خواب میں جو ہے وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے بسا اوقات۔ اگر کسی کو ڈراؤنے خواب نظر آتے ہوں تو رات کو سونے سے پہلے وضو کر لیں، وضو کر کے بستر پر آئیں، چند مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور یا متکبرو 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور اگر ہو سکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ آپ رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے، اپنے پورے جسم پر دم کر لیا کرتے۔ تو اس کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے بہترین انحصار بھی ہے، اور انشاءاللہ ان وظائف کی برکت سے آپ کو ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے۔ اور اسی طرح اگر بچے رات میں اڑ جاتے ہوں تو ان کو بھی یہ پڑھ کر آیت الکرسی، کلمہ طیبہ اور یا متکبر 21 مرتبہ پڑھ کر بچوں کو بھی دم کر دے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ ڈراؤنے خواب بھی نہیں آئیں گے۔ اور بالخصوص بچوں کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ابھی ہم اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں، بچوں سے ڈرا دیتے ہیں ان کو کسی چیز سے، تو وہی انہیں خواب میں نظر آتا ہے، پھر وہ بول تو نہیں سکتے، پھر وہ روتے ہیں رات کو اٹھ کے۔ تو اس چیزوں کا خیال رکھیں اور رات کو سونے سے پہلے ان چیزوں کو پڑھ کے ان پہ دم کریں۔ انشاءاللہ آپ کی بھی حفاظت رہے گی اور آپ کے بچوں کی بھی انشاءاللہ ڈراؤنے خوابوں سے حفاظت رہے گی۔